میں کہتی ہوں اللہ کرے کہ یہ میری آواز دنیا کی ہر اس عورت تک پہنچ جائے جو بیوہ ہے، جو طلاق یافتہ ہے، جو دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، اس تک۔ میں اللہ جانتا ہے کہ یہ ویڈیو ویوز کے لیے نہیں بنا رہی، میں آپ لوگوں کو بار بار ایک بات سمجھا رہی ہوں، میری اگر دنیا بھی گندی ہو چکی ہے نا، آخرت بھی، کیونکہ جب میں کسی کے خلاف بات کروں گی تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے، من ہے۔ لیکن اگر میں دنیا والوں نے بھی اتنا گہرا تنگ کر دیا نا، نہ دنیا جوگی رہی نہ آخرت جوگی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بار بار سمجھا رہی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، دوسری شادی کرو لیکن دیکھ سن کے کرنا، دیکھ سن کے کرنا۔ میں ان ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھو۔ اگر کوئی طلاق یافتہ بیٹی آپ لوگوں کے گھر بیٹھ جاتی ہے نا بچے لے کر، تو اس کو پوچھو تمہاری کیا مرضی ہے بیٹا، تم کیا چاہتی ہو؟ تم جس طرح چاہتی ہو اس طرح ہم کریں گے، تم اپنے بچوں کے ساتھ رہو، ہم تمہیں خرچہ دیں گے یا تمہارے پہلے ہسبینڈ سے لے کر دیں گے، لیکن تم زندگی سکون کی گزارو، نہ کہ سب بہن بھائی اس کے سر پر عذاب بن جائیں، اس کا گھیرا تنگ کرنا شروع ہو جائے۔ ایسے نہ کیا کرو کوئی بھی طلاق یافتہ کے ساتھ یا کوئی بیوہ کے ساتھ۔ اگر عورت کے پاس اتنا ہے نا کہ وہ اپنے بچے پال سکتی ہے یا میری طرح مجبور نہیں ہے کسی کے ہاتھوں، تو اپنے بچے پال لے لیکن دوسری شادی نہ کرے۔ اور میں کہتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، مرد جو ہوتا ہے نا، جس کی پہلی بیوی موجود ہوتی ہے، وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ خدا کی قسم جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے شادی کرتا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے، 1-2 سال آپ کو یوز کرتا ہے، آپ کو پھر پہلی بیوی کے سامنے ذلیل کرتا ہے، پہلی بیوی کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر بیوی بھی کہتی ہے یہ غلط کہتی ہے، وہ شوہر بھی آپ کو غلط قرار دیتا ہے، اس کی بیوی بھی غلط قرار دیتی ہے۔ اگر آپ اپنا حق مانگو گی نا کہ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ جاؤ، تو آپ کو غلط قرار دیا جائے گا۔ آپ چیخ کے کہو گی کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن وہ کہیں گے تم غلط ہو، تمہارے سر میں وہ جوتیاں ماریں گے، کہیں گے تم غلط سوچتی ہو۔ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو نا کسی کو محبت ہوگی آپ سے، وہ اپنی پہلی بیوی چھوڑنے کو تیار ہے یا اپنی بیوی کو اگنور کرے گا، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ آپ کے ساتھ رہے گا، جینے مرنے کی قسمیں کھا رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ اللہ کا عذاب نازل ہو ایسے جھوٹوں پر جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، دوسری شادی کرنے کے ٹائم میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنی بچیوں پہ نہ ظلم کرو، اپنی بچیوں پہ نہ برڈن ڈالو، اپنی بچیوں کو نہ بے عزت کرو۔ آپ نے اگر اس کی شادی ان کی کرنی ہے تو آپ دیکھ سن کر کرو، ان کو موقع دو، ان کو سپیس دو، جینے کا حق دو۔ اگر وہ طلاق لے کر آپ کے دروازے پر آ گئی ہے نا، تو ان کو جینے کا حق دو، اس کو حق دو جینے کا، اس کو سانس لینے دو، اس پہ غلط الزام نہ لگاؤ۔ اس کو پوچھو میری بیٹی تم کیا چاہتی ہو، نہ ہی اس کو کوئی غلط فیصلہ کرنے پہ مجبور کرو کہ وہ آپ کے ڈر سے، آپ کے رعب سے، آپ کی بے عزتی سے، بہن بھائیوں کی انسلٹ سے، چاچا چاچی کی باتوں سے، جوائنٹ فیملی سسٹم سے تنگ آ کر دوسری شادی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس کو اتنا مجبور نہ کرو، اس کا ساتھ دو۔ سب سے زیادہ بیٹی کو نا اسی ٹائم ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں بار بار سمجھاتی ہوں، بار بار، اور جب بیٹی کی شادی کرنے لگو
تو جس بندے سے شادی کرنی ہے اس کو کہو تمہیں موت پڑے تم اپنی پہلی بیوی لے کر آؤ. اگر کہتے ہیں نا میری بیوی نہیں ہے، ناراض ہے، واپس نہیں آئے گی، چلی گئی ہے، طلاقیں دے دی ہے، تو کہو ثبوت دو. اگر کہے میری پہلی بیوی اجازت دے رہی ہے تو کہو اس اپنی بیوی کو لے کر آؤ ساتھ، پھر ہم دیں گے رشتہ. پھر بھی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کی بیوی موجود ہے اس کو نہیں دینی، رشتہ نہیں دینا. پہلی بیویاں پہلے بری لگتی ہیں ان کو، جب وہ رج جاتے ہیں نا دوسریوں سے پھر پہلیوں کو چاٹنے لگ جاتے ہیں. پہلیاں ان کو زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. آپ پھر کہیں کھری رہتے ہیں. اس لیے دوسری شادی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو. اگر کوئی مرد آ کے کہتا ہے نا کہ میری بیوی غصے والی ہے، ناراض ہے، مجھ سے لڑتی ہے، اتنے سال سے میکے میں ہے، نہیں آ رہی واپس، کہو ہم نے رشتہ نہیں دینا، سوری، معذرت ہے. مت اپنی بیٹی کو عذاب میں جھونکنا دوبارہ سے. اور میں ان بچیوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، ان عورتوں سے بھی، کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر مطلب اپنی ساس، نندوں، جٹھانی، دیورانی، ان کی باتوں کو لے کر جھگڑا مت کرو، مت خراب کرو اپنا گھر. جو مرضی ساس کہتی رہے اس کو اگنور کرو. مجھے پتہ ہے اگنور کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن کرو. اپنے بچوں کا منہ دیکھو، اپنے شوہر کو دیکھو، اپنے شوہر سے وفا کرو، اپنے شوہر کے ساتھ رہو، کیونکہ پہلا شوہر ہی شوہر ہوتا ہے. دوسرا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کا. اس لیے اپنے گھر کو اجاڑو مت. میں یہ باتیں ایسے ہی نہیں کر رہی کہ میں ویوز لینے کے لیے کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں. اگر ساس کی بات بری لگتی ہے تو خیر کر دو، نندوں کی بات بری لگتی ہے خیر کر دو. جتنا ہو سکے اپنے گھر کو بچاؤ، اپنا گھر مت اجاڑو. بچے بھی رول جائیں گے، تم بھی رول جاؤ گی، تمہیں بھی جڑا مل جائے گا، جڑے کو بیوی مل جائے گی، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے اکٹھے. اس لیے اپنا گھر مت برباد کرو. کسی مرد کے بہلاوے میں مت آنا. یہ سب فراڈ ہوتا ہے. مرد پہلے یہی کہتا ہے میں پاگل ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں پاگل ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا، میں پاگل ہوں تمہارے ساتھ یہی کروں گا، لیکن کرتا وہی کام ہے جس کا آپ کو ڈر ہوتا ہے. اس لیے بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے گھر کو بچاؤ، دوسری شادی نہ کرو لیکن کسی ایسے بندے سے جس کو ضرورت ہو، جس کی بیوی مر چکی ہو، جس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہو، جس کے بچوں کو کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہ ہو، تو اس کے ساتھ کرو. اور اس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے رہو، اس کی بھی عزت کرو. ورنہ کوئی ایسا بندہ پھنسا کے لے جائے گا جس کی پہلی بیوی موجود ہوگی، پھر وہ تمہیں دن رات ذلیل کرے گا. تمہیں ایک کمرہ دے کے بھی نہ تمہیں دھتکارے گا، تمہیں پہلی بیوی کے ساتھ مل کر بے عزت کرے گا. پہلی بیوی کہے گی صبح ہے تو وہ کہے گا صبح، پہلی کہے گی شام ہے تو وہ کہے گا شام ہے. آپ اپنا حق مانگو گی نا تو وہ آپ کو رلائے گا. دونوں مل کر کہیں گے پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، غلط بات کرتی ہے، غلط بات کرتی ہے. اس طرح کر کے ٹارچر کریں گے، آپ کو نفسیاتی مریض بنا دیں گے. اس لیے خدا کا واسطہ اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ. بار بار کہہ رہی ہوں اپنے گھروں سے کو بچاؤ. ان موبائلوں سے دور ہو جاؤ، ان غلط چیزوں سے دور ہو جاؤ. سب کو کہہ رہی ہوں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، مت کرو یہ غلط کام، مت کرو، خدا کا واسطہ ہے.